بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سب مل کر قل هو الله أحد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب. وعجل فرجهم أجمعين. ایکو والے بھائی سے گزارش کروں گا اپنے ایکو کو کم کیجئے. رات کے 10:30 بج رہے ہیں. اتنا اونچی آواز اہل محلہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ یہ جعفر طیار ہے. یہ ایک شیعہ بستی ہے جس میں صبح سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، رات گئے تک جاری رہتا ہے. لہذا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے بعد اذیت کا شکار ہو جاتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں؟ ڈر لگ رہا ہے گردن ہلاتے ہوئے؟ جی
زحمت ہے یا نہیں ہے اونچی آواز؟ میں نہیں بولوں گا، آپ کو بولنا ہے تو کہیے ہے۔ میرے پاس کوئی کلاشن کوف تھوڑی ہے جو میں آپ کو سزا دے دوں گا یا کچھ کروں گا۔ آپ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، جناب، میری کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپس کی گفتگو ہے۔ بھئی اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب یہ اونچی آواز ہوتی ہے؟ ابھی میں ہی جناب یہ کرسی لے کر جگہ تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ کہاں بیٹھوں جہاں مجھے اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا، بڑی مشکل سے یہ پلر کے پیچھے اس طرف گیا ہوں، تب کہیں جا کر کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد صلی اللہ وعجل فرجهم اجمعین۔ انی لم اخرج شرا، میں حسین ابن علی شر کے لیے نہیں نکلا۔ شر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اجے بیان کون کرے گا؟ اس موضوع پہ بات کون کرے گا؟ یقیناً یہ شاہد بھائی نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ میں کافی عرصے سے آپ کے یہاں مسلسل یہاں پہ یہ سالانہ مجلس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور میں یہیں سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال نئے ذاکر کا انتظام ہوگا تاکہ مومنین کو سننے میں زیادہ لطف آئے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد صلی اللہ وعجل فرجهم، کیونکہ مومنین کی بھی تو یہ خواہش ہوتی ہے، میاں ہمیشہ انہیں کو بلا لیتے ہو۔ اچھا بیچارہ میزبان بھی یہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، میں مولانا کو منع کیسے کروں؟ یہ میزبان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق میں، اپنی محبت میں وہ منع کرنے کی تیار ہی نہیں ہوتا، میں کیسے منع کروں؟ مومنین دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ آگا ہی منع کر دیں، تو لیجئے آج آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ اس جگہ کوئی نئے عالم دین تشریف لائیں گے، اور تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نئی نئی باتیں سننے کو ملیں۔ میں تو آپ کو وہی سناتا ہوں ہمیشہ سے، ایک ہی جملہ ہے میرے بھائی، انی لم اخرج شرا، میں حسین ابن علی شر کے لیے نہیں نکلا۔ اور میں یہ جب تک پڑھتا رہوں گا جب تک میری قوم میں سے یہ برائی ختم نہ ہو جائے۔ یہ برائی ہے، یہ عیب ہے، عیب۔ ائمہ علیہ السلام نے اس لیے شہادت پیش ہی نہیں کی کہ اے ہمارے چاہنے والوں، تم رات 12 بجے تک ہمارے نام پر بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کر، یقین مانیے ہاں یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اچھی چیز ہے، ان کے لیے اچھی چیز ہے جب آیت اللہ غربی یہاں پہ پڑھ رہے ہوں، یہ ان کے لیے ضروری ہے، یہ تمام لوازمات ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جب بڑی کوئی شخصیت آ رہی ہو، لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا دور تک ایک سمندر جا رہا ہو، اس وقت یہ تمام چیزیں بہت ضروری بھی ہوتی ہیں اور اس کی شان کے مطابق بھی ہوتی ہیں۔ آنے والی کی شان کے بھی مطابق ہونا چاہیے نا، انتظامات اس کی شان کے مطابق ہونے چاہیے، صحیح ہے؟ تو مجھے جناب کہ اس طرح کی جو شان ہے، جو بھی آپ کے ادب ہے، احترام ہے، مجھے ان چیزوں سے الجھن ہوتی ہے۔ مجھے اس طرح کی جناب علی جب آپ لوگ بہت زیادہ تکلفات کر رہے ہوتے ہیں، یقین مانیے مجھے ٹھیک ٹھاک نوعیت سے تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یار میں اپنی قوم کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنی قوم کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، کچھ نہیں کی ہے، اور یہ مجھے اتنا ادب احترام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی جانب سے ادب ہے؟ صاحب خانہ کی طرف سے انتہائی یعنی کہ ادب و احترام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ ان کے اس تمام ادب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ان کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور ایک عالم کی جو محبت دل میں ہونی چاہیے وہ واقعاً شاہد بھائی کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزاداری کو انتہائی خلوص نیت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے جتنے مومنین 2.25 مہینے سے مسلسل مجالس کر کر کے اب کچھ تھک سے گئے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو، ان کی شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مرتبہ بلندتر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ انی لم اخرج شرا، میں شر کے لیے نہیں نکلا، ولا بطرن، میرا تعلق قبضہ گروپ سے نہیں ہے، میں قبضے کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں، بطر کہتے ہیں قبضہ کرنے کو، ولا مفسدن، میں فساد کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں، ولا ظالمن، میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں۔ لہذا یہ تمام چیزیں جتنی بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کا تعلق عیب سے ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے کہ ہمارے شیعہ کو، ہمارے چاہنے والے کو ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ بھیا اگر آپ اپنا یہ ساؤنڈ سسٹم، گونجنے والی آواز کو اور کم کر دیجئے، میں انتہائی نوعیت کا آپ کا جناب علی کیا کہنا چاہیے، شکر گزار ہوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ وَجِلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اچھا مجھے خود الجھن ہوتی ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو نوحہ خان آئیں گے ان کے لیے ایکو کا ہونا واقعاً ضروری ہے۔ آواز جتنی خوبصورت ہو کر آپ تک پہنچے گی اتنا آپ کو مزہ بھی آئے گا، صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ آرٹیفیشل آواز جتنی بھی ہے اس سے مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ سے پھر اس سے میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ للہ یہ اپنا ساؤنڈ سسٹم، ایکو سسٹم اگر کم کر سکتے ہیں کم کر لیجئے، بصورت دیگر میں اس کو یہاں سے آف کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے خیال میں وہ یہاں سے سیٹ کر کے چلے گئے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد علی وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بارے دیگر بلندتر صلوات۔ لہذا کسی بھی امام کو، امام تو امام خود نبی خدا کو ان کی قوم میں سے بھی چاہنے والے نہیں ملے، ان کی اطاعت کرنے والے کسی نبی کو میسر نہیں ہو سکے۔ یعنی جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اعظم کی شہادت ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں گا 11 ہجری، ادھر دیکھیے گا 50 ہجری، یہ بھی زہر کے ذریعے سے، وہ بھی زہر کے ذریعے سے، ان کو بھی ان کے قریب رہنے والوں نے تنگ کیا، ان کو بھی ان کے گھر میں رہنے والے نے تنگ کیا۔ نبی خدا ہیں، نبی خدا، نبی خدا ہو کر بھی پروردگار عالم نے امتحان لیا کہ یہ گھر والی اگر آپ کے ساتھ ہے، یا آپ کے قریب ترین رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں وہاں پر بھی رشتہ داری کا معاملہ تھا، یہاں پر بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہ یہاں یہودی آیا نہ وہاں یہودی آیا، نہ یہاں عیسائی نے تکلیف پہنچائی نہ وہاں عیسائیوں نے تکلیف پہنچائی۔ یہ دونوں طرف کا معاملہ، دونوں کیا، یعنی اس کے بعد آنے والے تمام ائمہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر کسی بھی معصوم کی شہادت میں یہودیوں کا، ڈائریکٹ یہودیوں کا، ڈائریکٹ عیسائیوں کا، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یہودی تھا، یہ موضوع الگ ہے کہ وہ یہودی تھا اور اپنی یہودیت پر اندر اندر باقی رہا ہوگا،
اوپر اوپر سے ممکن ہے کہ مسلمان ہو گئے، اچھا تھے بھی ایسے ہی لوگ سارے، منافقین زیادہ تھے، منافقین نے سارے کام کو خراب کیا۔ اب یہ جتنی بھی مجالس آپ کے پاس ہو رہی ہیں، جتنا بھی یہ فرش عذاب بچھایا جا رہا ہے، بار بار جو آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے ظالموں کا، ساتھ نہ دینے والوں کا، یہ تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کبھی اپنی ذات سے سوال کیجئے کہ یہ ہر مولوی آ کر، ہر عالم آ کر، ہر علامہ آ کر ہم کو یہی بات کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اپنوں نے دھوکہ دیا؟ آپ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ ہر آدمی کو یہی بات، گھسی پٹی باتیں آپ ہم کو روزانہ یہی بتاتے رہے۔ مولانا کوئی نئی بات بتائیں، کوئی نئی گفتگو کریں، کوئی نیا جناب علی ٹاپک لے کر آئیں، آپ کو کیا بات بتائی جاتی ہے؟ صاحب یہ جملہ آپ کو بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک پردے میں موجود ہے، ابھی ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے، اور اس کو پھر دوبارہ سے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ مولا پردہ غیب میں ہیں اور آنا چاہتے ہیں۔ اچھا مولا کب آئیں گے؟ مولا کا ظہور کب ہوگا؟ جب مولا کے مطابق افراد تیار ہو چکے ہوں گے۔ یہ جتنی گفتگو آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کا تعلق 313 سے ہے۔ 313 تو وہ افراد ہیں، مومن خاص وہ افراد ہیں 313 جن کا تعلق، یعنی کوئی، یہ سارے جرنل ہیں، امام کی فوج کے جرنل ہیں۔ باقی تو کئی ہزار کا لشکر بن جائے گا مولا کے چاہنے والوں کا۔ یہ تو 313 وہ خاص الخاص ہوں گے جس میں یہ صلاحیت ہوگی۔ اسامہ بن زید، رسول اعظم نے اپنی شہادت سے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے پہنچے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اور یہ اسامہ بن زید کی عمر مبارک کتنی ہے؟ میں نہیں بولوں گا بھائی، آپ لوگ نے اتنی مجلسیں سن لی ہیں، اور صبح شام آپ نے شہادت امام حسن سن رہے ہیں، صبح شام رسول اللہ کی شہادت سن رہے ہیں، تاریخ رسول اللہ سن رہے ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے کم از کم۔ ابھی تک یہ تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ ارے بھائی اسامہ بن زید کا کہیں مجلس میں تذکرہ وذکرہ سنا یا نہیں سنا ابھی تک؟ یہ جتنے ممبر چل رہے ہیں یہ رسول اللہ کی شہادت کے دن ہیں، امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کے دن ہے، تاریخ تو پتہ چلے کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں اسامہ بن زید جن کو رسول اللہ نے اپنی شہادت سے چند دن پہلے ایک لشکر کے سلسلے میں کمانڈر بنایا، ان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 17.5 سال۔ 16 سال، ایک روایت میں 16 سال، ایک سال میں 17 سال، اور زیادہ سے زیادہ 17.5 سال۔ آخری وقت رسول اعظم کا، پورا مدینہ جنگجو لڑنے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ پورا مدینے میں اصحاب رسول موجود ہیں۔ اتنے زیادہ لوگوں کے باوجود رسول اعظم اگر کسی پر اعتماد کر رہے ہیں، لشکر کسے دیا جاتا ہے؟ لشکر کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ جس پر اعتماد کیا جا رہا ہو، جس میں صلاحیت لشکر دیکھی جا رہی ہو۔ رسول اللہ نے اتنے قریب ترین افراد میں بھی یہ صلاحیت نہ دیکھی۔ ایک 17.5 سال کے جوان کو لشکر کا علمبردار بنا دیا گیا، یہ لشکر ہے اسامہ، اور اتنا سخت حکم نامہ رسول اللہ کی جانب سے جاری ہوا کہ جو اس لشکر میں شامل نہ ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اتنا سخت حکم،
وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب رسول اعظم کے بالکل آخری ایام چل رہے ہوں اور پورے مدینے کو معلوم ہے کہ رسول اعظم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ یہ جو بار بار آتا ہے نا، یہ جناب علی کہ میں ابھی سارے آپ کے یہاں جتنے بھی مرثیے سن رہا ہوں، جتنے بھی نوحے میں سن رہا ہوں، اس کے اندر زیادہ تذکرہ یعنی خود آپ لوگ بھی شاید اس شک میں مبتلا ہیں کہ رسول اللہ کا وصال ہوا ہے کہ شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ بھیا ہاتھ اٹھانا پڑے گا آج کو۔ ہاں، شہادت والا کون کون ہے اور وصال والا کون کون ہے؟ یہ سارے وصال والے ہیں کہ شہادت والے ہیں؟ جی شہادت۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ رسول اعظم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم معصومین میں سے کوئی بھی طبعی موت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا، جو بھی جائے گا وہ شہادت کی منزلت پر جائے گا، یا تو ہمیں تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے۔ جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تو اب خود رسول اللہ ہیں، اب خود رسول اعظم ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خود دور رسالت میں یعنی جو آخری وقت گزرا ہے رسول اللہ کا 9 ہجری سے 11 ہجری کے درمیان کا جو وقت گزر رہا ہے، 11 ہجری کو تو شمار ہی نہ کیجیے، کیونکہ محرم صفر 2 ہی مہینے تو آئے نئے سال کے۔ نیا سال شروع ہوا 11 ہجری اور نئے سال کا جنوری فروری، آپ یہ سمجھ دیجئے، آپ کے لیے آسانی کے لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی دسمبر نہیں آیا۔ اسلامی مہینے کا دسمبر کیا ہے؟ ذی الحجہ۔ اس طرح سے کبھی سمجھے ہیں بات کو کہ نہیں؟ بھائی اسلامی مہینے کے بھی 12 مہینے اور عیسوی جو انگریزی سال جو چل رہا ہے وہ بھی 12 مہینے اس کے ہیں، 12 مہینے اس کے ہیں۔ یہاں جنوری سے شروع ہوتا ہے، وہاں محرم سے شروع ہوتا ہے، یہاں دسمبر میں ختم ہوتا ہے، یہاں ذی الحجہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ میں سال ختم ہو گیا 10 ہجری، ذی الحجہ میں سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا 11 ہجری کا، اور یہ 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں پہلا مہینہ کیا آ گیا؟ محرم، دوسرا مہینہ کیا آ گیا؟ صفر۔ تو اتنا ٹائم نہیں گزرا، یعنی یہ جو 9 ہجری سے لے کر 10 ہجری کے جو واقعات ہیں، کہتے ہیں 10 مرتبہ کم از کم 10 مرتبہ رسول اعظم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ کسی طریقے سے رسول اعظم، ہم کہہ رہے ہیں رسول کے کیا مصائب ہیں؟ ہمیں ساری مصیبتیں امام حسن، صحیح ہے امام حسن مجتبیٰ مظلوم، جب امام مظلوم ہو سکتا ہے تو ان کا نانا مظلوم نہیں ہو سکتا۔ مظلومیت رسول خدا کیا ہے؟ اپنی شہادت سے چند دن پہلے امیر المومنین کا سہارا لیا اور ایک طرف سے ابن عباس کا سہارا لیا، چل نہیں سکتے تھے رسول اللہ، اتنا زہر نے آپ پر اثر کر لیا تھا، پاؤں رگڑ کر چل رہے تھے۔ گو کہ سہارا لیا ہوا تھا آپ نے امیر المومنین کا، گو کہ آپ نے سہارا لیا ہوا تھا جناب عباس کے، ابن عباس کا آپ نے سہارا لیا ہوا ہے، لے کر اپنے تمام اصحاب کو، جتنے اصحاب رسول موجود ہیں، لے کر کہاں پہنچے؟ در سیدہ پر، خانہ امیر المومنین پہنچے، پورا مدینہ سارا مجمع جمع ہے، اس کو لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد کہا اب میں چند دن کا مہمان ہوں، یہ گھر جانتے ہو کس کا گھر ہے؟ سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کا گھر ہے اور اس میں فاطمہ شادی ہو کر آئی ہیں۔ کہا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ سارے مجمع نے کہا یہاں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ کہا اس گھر، میرے بعد اس دروازے کا، اس گھر کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ آپ سے چلا نہیں جا رہا، اتنی ضروری بات ہے۔ کہاں اتنی ضروری بات ہے؟ لے کر آئے، اپنے سارے مجمع کو دکھائے، دیکھو یہ دیکھ لو، صرف 3 دن کے بعد، یہ 28 صفر کا واقعہ ہے،
یکم ربیع الاول بنتی ہے جناب، اس کے بعد تاریخ کو پہنچ گئے جناب امیر المومنین کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد یاد آ رہا ہے سارا واقعہ کہ نہیں یاد آ رہا ہے؟ تاریخیں ہمیں اس طرح سے، ابھی مدینہ بھرا ہوا ہے، ابھی کوفے کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ 61 ہجری، ہم بات کر رہے ہیں 11 ہجری کی، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے 11 ہجری، ابھی ہم سن 11 ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ 11 ہجری میں ابھی کوفے والے جو خط لکھ کر 61 ہجری میں بلائیں گے نا، انہوں نے خط لکھے، انہوں نے کوفے والوں نے۔ اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو خطوط کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہاں تو خود اپنا ہی شہر ہے نا، اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے، یہاں تو کوئی غیر بھی موجود نہیں ہے، اپنے ہی شہر والوں کو لا کر دکھایا جا رہا ہے، دیکھو یہ فاطمہ کا گھر ہے، اس کا خیال کیجئے گا، رسول اعظم۔ لیکن کیا ہوا کہ پورا مدینہ، یعنی یہ واقعہ، یہ بے حسی جو مسلمانوں میں تھی، یہ بے حسی تھی نا مسلمانوں میں، یہ یا بے حسی کہہ لیجئے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ منافقت تھی مسلمانوں میں۔ جب یہ تو کہا گیا ہے کہ علی کا طرز زندگی، طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، علی نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، جو راستہ علی نے اختیار کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنا ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ جب منافقت کی موت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ منافقین کی موت ہو؟ کون کون چاہتا ہے کہ منافقین کی موت ہو جائے؟ کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ دل کی گہرائی سے نہ چاہتا ہو کہ منافقت کی موت ہو جائے یا منافقین اپنی موت مارے جائیں۔ تو منافقین کی موت کا واحد راستہ یہ ہے کہ علی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میں اور آپ اس زمانے سے لے کر آج تک، یعنی 11 ہجری سے لے کر آج تک میں اور آپ راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، چل جی ہم کھڑے ہوئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں۔ اگر چل پڑتے اس راستے پر تو یہ نوبت نہ آتی کہ رسول اعظم کو یہ گھر لے جا کر دکھانا پڑ رہا ہے کہ دیکھو یہ گھر فاطمہ کا ہے، اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے نہیں ہوئے تھے حسن حسین، 5 سال 6 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے ان کی۔ اس گھر میں چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام زینب ہے، اس گھر میں چھوٹی سی بچی جس کا نام ام کلثوم ہے۔ ایسے حالات میں رسول اعظم اس گھر کا تعارف کرا رہے ہیں، لے جا کے دروازے پہ لے جا کے لوگوں کو جمع کر لیا، رسول نکلے، بتائیں جب رسول اللہ نکلیں گے اور آگے آگے چل رہے ہوں گے اور پورے مدینے کو معلوم ہے کہ رسول اعظم کی اتنی زیادہ طبیعت ناساز ہے، بتائیے کیا ہوگا؟ پورا مدینہ نکل آئے گا نا دیکھنے کے لیے۔ کافی دنوں تک تو رسول اعظم باہر نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں آئے ہیں۔ گھر سے باہر کب آئے؟ جب انہیں پتا چلا کہ کوئی میری جگہ بغیر اجازت کے نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا کیا رسول اللہ نے؟ اسی وقت کہا ابن عباس، علی مجھے لے کر چلو، اسی حال میں مجھے لے کر چلو۔ لے کر آئے، مسجد میں آئے، آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نماز جماعت وہاں لگی ہوئی تھی اور 1 رکعت وہ صاحب پڑھا، 1 رکعت ہو چکی تھی۔ 1 رکعت ہونے کے باوجود رسول اعظم نے ایسے پیچھے سے دامن پکڑ کے گھسیٹ لیا، ہٹو یہاں سے، تمہاری جگہ نہیں ہے، امیر المومنین نماز پڑھائی، جاؤ آگے جا کر نماز کو مکمل کرو۔ اس وقت ان حالات میں نکل کر آئے باہر، لیکن کوئی چاہنے والا، یعنی سب محبت کے دعویٰ کرتے تھے،
دعوی محبت کر. بتائیں 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں رسول اللہ اتنی طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں رسول اللہ، یعنی اسی سال، وہی سال رسول اعظم میں اتنی جسمانی طور پر طاقت ہے کہ علی جیسے کو ایسے بلند کیا کہ بغل کی سفیدی عیاں ہو گئی. رسالت نے گو کے امامت کو بلند کر دیا اپنے ہاتھوں پر. ایک آدمی عام، یعنی کوئی بھی ایک آدمی اتنا، اسی مجمع میں جناب علی کوئی ایسا آئے کہ وہ جناب علی کسی بھی ایک عام آدمی کو اٹھا کر دکھائے؟ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک عام انسان بھی، ایک جوان کو بھی کہہ دیجئے بھائی تم فلانے کو، لیکن دیکھو بھائی ایسے اٹھانا ہے ہاتھ پکڑ کر، دونوں بازو ایسے پکڑ کر، یہ بغل کی سفیدی نظر آئے. یہاں سے اٹھانا آسان ہے، یہاں سے اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن بازو پکڑ کر اتنا اٹھایا جائے کہ بغل کی سفیدی نہ، اس کے طاقت ہے. اب وہ بھی عام زمین پر کھڑے ہو کر نہیں، زمین کے پر کھڑے ہو کر طاقت اور ہوتی ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر طاقت اور ہوتی ہے. 6 جگہ ممبر تھا، اتنا طاقتور رسول اعظم. 18 ذی الحجہ کو اتنی طاقت ہے. 18 ذی الحجہ سے 18 محرم کتنا ٹائم ہوا؟ بولنا آپ کو پڑے گا جی. ارے بھائی بولیے نا، ڈر کیوں رہے ہیں آپ لوگ؟ 18 ذی الحجہ سے 18 محرم 1 مہینہ. 18 ذی الحجہ سے 18 محرم، 18 محرم سے 18 سفر 2 مہینے. 18 سفر سے 28 سفر کتنے دن ہو گئے جی؟ میرا میتھ کمزور ہے ذرا سا، آپ بتائیے کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینہ، 2 مہینے، 2 مہینہ. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یاد ہو گیا؟ صرف 2 مہینے 10 دن میں رسول اعظم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اتنی کمزوری بڑھ گئی ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل نہیں پا رہے ہیں. کہتے 10 مرتبہ آپ کو جناب علی قتل کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور 10 مرتبہ ہر طرح سے زہر بھی دیا گیا ہے. پتھر اٹھا کر لائے تھے ایک وادی میں، کہا کہ یہ اب یہاں سے رسول اللہ گزریں گے. گھاٹی تھی ایک گھاٹی، رات کی تاریکی کا انتظار ہو رہا تھا کہ جب بہت زیادہ رات ہو جائے گی، رسول اعظم نماز فجر پڑھنے کے بعد، ابھی دن بھی نہیں نکلا ہوگا، سورج بھی نہیں نکلا ہوگا، روشنی بھی نہیں نکلی ہوگی، اندھیرے ہی میں اپنا لشکر لے کر نکلیں گے تو ہم گھاٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. 50 آدمی تھے، 50 میں سے 10 آدمی دائیں بائیں چلے گئے، 10 آدمی بالکل اوپر رہے، اور اب اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے بجلی کو حکم دیا کہ چمکو. جب یہ بجلی چمکا کرے تو سمجھا کریں کہ اللہ کسی کا چہرہ دکھا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چہرے عیاں ہو گئے، صاف نظر آ رہا تھا. رسول اعظم کی جو مہار پکڑ کے جو شخص چل رہا ہے اس کو نظر آ گیا کون ہے. اتنے قریبی لوگ، وہ ایک دم سے گھاٹی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، منہ پہ جلدی سے گھانٹے واٹے باندھے، یہ جا اور وہ جا. یہ کیا ہو گیا؟ بجلی کو بھی ابھی چمکنا تھا. ان کے چہرے پتہ چل گئے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ رسول اعظم کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا اگر میرے جناب علی قریب ترین افراد ہوں، وہی جناب علی، وہی صدمہ جو امام حسن مجتبیٰ کو ہے. یعنی جو حالات امیر المومنین کو ملے وہی حالات حسن مجتبیٰ کے ہیں، جو حالات ان باپ بیٹے کے ہیں وہی حالات ان کے، یعنی حسن کے نانا کے بھی وہی حالات ہیں. حالات تبدیل نہیں ہوئے ہیں. اسلام آ چکا ہے لیکن
جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے وہ سب اس لیے کیا ہوا ہے بس سلام، ہمارا کام چل جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاؤں مضبوط ہو جائیں، اس کے ذریعے سے ہمارے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ لوگ اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہا ایسے میں کیا تھا؟ ان کا ڈر اور خوف ہو گیا کہ کہیں یہ میرا قبیلہ میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اس سے پہلے کہ قبیلہ ہاتھوں سے نکل جائے سردار ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ باقی تو کر ہی چکے تھے، اس نے کہا نہیں، اس سے پہلے کہ یہ اعلان کریں اور یہ میرا قبیلہ میرے ہاتھوں سے، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ مطلب پرست۔ کہا کہ آقا یہ اتنی زیادہ ہم کو یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں کہ مطلب پر بندے خدا تمہیں اس لیے ساری باتیں بتائیے تم مطلب پرست نہ بن جاؤ۔ تمہارے امام کا ظہور ہونے والا ہے، تمہارے امام کا ظہور قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اپنے اپنے مطلب کے لیے سارا نظام چلا رہے ہوں۔ سارا نظام چل رہا ہے حکومتی سطح پر، ایسے افراد کا انتخاب کیا جا رہا تھا کہ جن کو مساجد ملا کے خطبہ دلوایا جائے، تو جب وہ خطبہ دینے کے لیے آتے تھے تو آ کر کہتے میں زمانے کے امام کا نوکر ہوں، اور ادھر کا حکومت کے پاس جا کر کہتے اصل نوکر تمہارا ہوں۔ یہ نظام تھا جناب، وہ نظام آج بھی ہے۔ ہم آپ کی خدمت گزار ہیں، ہم آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، در پردہ حکومت کی خدمت ہے، ظالم کی جو بھی حکومت جس دور میں بھی ظالم کی حکومت رہی انہوں نے ان کی خدمت کی۔ آپ ہی میں سے ہم ہی میں سے لوگوں کا انتخاب کیا گیا، کون کتنا مجمع کھینچے گا، کس کی بات میں کتنا اثر ہوگا۔ کہا بھائی ایسے اثر وثر نہیں ہوگا، آپ کو پورا ڈرامے بازی کرنا پڑے گی، سارا سسٹم آپ کو آرٹیفیشل بنانا پڑے گا۔ آرٹیفیشل سسٹم بنائیں گے، مجمع خود بخود کھنچ کر، آرٹیفیشل ہے سارا نظام، آرٹیفیشل۔ اس زمانے میں بھی آرٹیفیشل تھا۔ رسول اللہ کو بھی معلوم ہے یہ نہیں آئیں گے جب تک ان کو کھلاؤ گے۔ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ رسول اعظم نے کہا کہ یہ میرے پاس جمع نہیں ہوں گے، میں ان کو ایک خاص پیغام سنانا چاہتا ہوں، لہذا بولے نا آگے سے کیا تھا؟ ذوالعشیرہ۔ ارے بھیا کیا ہو گیا، یہ آخری دن چل رہے ہیں ایام عزا کے، سب بھول گئے ہو سارا سبق؟ ذوالعشیرہ کا جناب علی اہتمام کیا گیا، ذوالعشیرہ میں ان کو بلایا گیا کہ تمہیں خاص قسم کا پیغام سنایا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ کی حکمت کیا تھی؟ رسول اللہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے کھلاؤ پھر سناؤ۔ تو رسول اللہ نے پہلے کھلایا، اس کے بعد سنانا چاہا، انہوں نے کھایا پیا کھسکے، پہلے ہی دن تھا، رسول اللہ نے ان کو کھلایا پلایا، ٹھیک ٹھاک کھلا دیا، کہا اب میں تمہیں ایک اللہ کا ایک بڑا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کھسک گئے، بھاگ گیا، سارا بھاگ گئے، کھا پی کے بھاگ گئے۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے رسول اللہ نے پھر دسترخوان لگایا، ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، کھایا پیا، پھر بھاگ گئے۔ تیسرا دن آیا، کھایا پیا، بھاگنا چاہتے تھے کہ کسی کا ہاتھ تلوار پر گیا۔ مجمع نے دیکھا ہو یہ تو تلوار تک ہاتھ پہنچ گیا ہے، اب بھاگ نہیں سکتے، بیٹھ گئے۔ ابھی کا نظام کیا ہے؟ ہمارے شاہد بھائی کو کہنا پڑ رہا ہے باقاعدہ، بعد جلوس نظر مولا کا اہتمام ہے، بعد جلوس ہے، پہلے انہیں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر پہلے کھلا دیا، شاہد بھائی اگر پہلے کھلا دیتے انہیں تو شاید یہ ٹھیک 9 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کی ترکیب ہے نا، اب ہم سے پوچھ لیجئے، انہیں پہلے کھلائیں، جب یہ سارے کھا چکے دروازے کر دیجئے بند، اب کوئی بھائی اب ہم لوگ تلوار تو نہیں نکال سکتے نا شاہد بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
اپنے آگے سالانہ مجلسوں سے یہ والا اعلان کرنا چھوڑ دیں، بعد مجلس نظر مولا کا اہتمام، یہ لکھنا چھوڑ دیں، یہ اعلان کرنا چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ آپ خود بتائیے، میں نہیں بول رہا، اب ساری بات میں ہی بولوں۔ بعد مجلس نظر و نیاز کا انتظام نہیں رکھا گیا ہے، یہ کر دیتے ہیں، یہ لکھ لیتے چلیں۔ کیسا ہے؟ اس سال بعد مجلس جناب علی نیاز کا اہتمام نہیں ہے، تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے۔ کیسا ہے؟ لکھ لیں۔ چلیں ہمیں ایک اعلان اور لکھ لیتے ہیں اس دفعہ کہ سالانہ مجلس رضا کا اہتمام کیا گیا ہے، مومنات کے لیے بھی پردے کا، بولیے نا، سو رہے ہیں کیا؟ مومنات کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے، یہی آتا ہے نا لکھا ہوا، ایک دفعہ یہ بھی لکھ لیجئے، مجلس رضا کا اہتمام کیا گیا ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، گھر سے با پردہ تشریف لائیے۔ کتنا سخت موضوع چل رہا ہے، یعنی کوئی واہ کرنے کے لیے بھی تیار، واہ بھی ڈر کے مارے نہیں نکل رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی، بھائی یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ سال میں نہیں ہوں، آئندہ سال نئے ذاکر کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ایک سال موجود ہے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ وجل فرج مجمعین، کسی دور میں بھی مخلص افراد نہیں مل سکے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں 40 بھی اگر میرے پاس مخلص ہوتے میں نکل آتا ان منافقین کے ساتھ، مقابلے کے لیے میں نکل آتا۔ اگر 40، امیر المومنین فرمانے 40 نہیں ہے میرے پاس، اور امام حسین علیہ السلام فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں جو جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے صاحب مجھے ملے ہیں، مجھے جو 72 ملے ایسے کسی کو نہیں ملے ہیں، ایسے 72 میرے بابا کو پاس نہیں ہے، ایسے 72 میرے نانا کے پاس نہیں ہے، ایسے 72 میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ کے پیچھے کتنے افراد ہیں جناب علی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور دوران نماز آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی، یہ مصائب ہیں۔ تیر کا لگنا تکلیف دہ نہیں ہے، جتنا تکلیف دہ یہ ہے کہ میں جس لشکر کو لے کر نکلا تھا، جس کو میں نے اپنی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا کہ میرے دائیں اور میرے بائیں افراد کھڑے ہوں گے، ابھی مولا نماز مکمل نہیں کی ہے، یہ دائیں بائیں پیچھے کے بڑے وہ افراد جن پر اعتماد کیا جاتا ہے بک گئے۔ اشرفیاں دیکھ رہے تھے، شام سے ان کے لیے دولت کے منہ کھول دیے گئے تھے، شام کے خزانے ان کے لیے کھل چکے تھے، چاہنے والے تھے، جبھی تو مولا نے ان کو اپنا اتنا بڑے بڑے عہدوں پر لگایا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے امام کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنے امام کا سودا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کے مسائل ہیں۔ رسول اعظم کی کیا مسائل ہیں؟ کہ رسول اعظم کی یہ مصیبت ہے، رسول اعظم کی کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم، یہ مسائل ہے، رسول اسلام ہے، اکیلا نہیں تھا، تمام اصحاب کا مجمع تھا، مجمع کے آپ نے سامنے کا، کسی میں ضرورت، ایک نے کہا نہیں ہمیں ضرورت، اللہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے جانے کے بعد تم میں اختلاف نہ ہو، تم ایک جگہ پر رہو گے، نہیں ہمیں ضرورت، رسول کے قول کو رد کر دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے دوبارہ نہیں مانگا، مانگ سکتے تھے نا دوبارہ، کہتے علی جاؤ تم لے کر آؤ، کر سکتے تھے یا نہیں؟
امیر المومنین موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ امیر المومنین آگے بڑھ کر جاتے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کاغذ اور قلم مانگا، میں لے کر آتا ہوں۔ کیا مصلحت تھی اس کے اندر؟ رسول اعظم نے تاکید کیوں نہیں کہا بار بار لے کر آؤ لے کر آؤ لے کر آؤ؟ نہیں، رسول اعظم کو معلوم تھا کہ اگر آج میں نے ان سے اس چیز کا سختی کے ساتھ مطالبہ کر دیا تو جو 61 ہجری کا واقعہ ہے وہ آج واقع ہو جائے گا۔ رسول اعظم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کربلا واقع ہو جائے گی، یہ ابھی اس کام کو کر گزرے گا۔ اور انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے۔ یعنی مدینہ میں اس طریقے کا مجمع جمع ہو گیا ہے۔ مجمع جمع ہو کر کیا مطالبہ کرا؟ علی کو باہر نکالو۔ یہ مصائب امیر المومنین ہیں، یہ مصائب جناب سیدہ ہیں۔ یہ تکلیف رسول کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، رسول کے دل پہ کیا گزر۔ ابھی ان کو کہا ہے کہ دیکھو اس دروازے پر احترام کرنا، اس دروازے کا وجود تمہارے سامنے بہت عظیم ہے۔ نہیں ہے جناب مدینے والوں نے جناب پورا مجمع پہنچا ہے، پورا مجمع کوئی اس مجمع کو روکنے والا بھرے مدینے میں 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جب یہ 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے تو بتائیے اس کے بعد علی کا ساتھ کون دے گا؟ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا جائے۔ یہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے معاملہ؟ وہ پوچھ رہا تھا، وہ شخص پوچھ رہا تھا، تاریخ میں یہ لکھا گیا، سارے واقعات کو لکھا گیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسا کیا۔ کہا کہ اچھا جب تم اسی طرح سے کر رہے تھے تو یہ بتاؤ اس وقت کے سارا مجھے منظر نامہ بتاؤ کیا تھا، آنکھوں دیکھا حال بتاؤ۔ کہتا جب ہم نے علی کے گلے میں رسن باندھ دی اور ہم نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو ہم اس کو گھر سے نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ دختر رسول نے اس مضبوطی سے کہ نہ جانے فاطمہ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ اس سے پہلے کیا فاطمہ پر تکلیف آن پہنچی ہے؟ جناب سیدہ فرماتی میرے بابا کی انتقال کو فقط 3 دن گزرے ہیں، میرے دروازے پر شور ہوا، میں فاطمہ یہ سمجھی کہ شاید مدینے والے تعزیت پیش کرنے آ رہے ہیں۔ میں دروازے پر چلی گئی، میں اپنے دن یہی سمجھ رہی تھی کہ مدینے والے تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مدینے والے کس نیت سے تشریف لائے ہیں۔ دروازے پر آ کر کہہ رہے تھے علی کو ہمارے حوالے کرو۔ جناب زہرا نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک فاطمہ کے اندر جسم ہے، ہمیں جان ہے، روح ہے، میں محافظ امیر المومنین ہوں، میں محافظ ہوں، میں دروازے سے کسی کو اندر نہیں آنے دوں۔ اس نے کہا نہیں آنے دو کہ تم دروازے کو لات ماریں گے، اس کو آگ لگاؤں۔ جناب زہرا نے کیا ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس دروازے پر رسول اللہ کتنے مہینے تک آ کے آیت قرآنی پڑھتے رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے اس گھر میں حسن اور حسین بھی رہتے ہیں؟ اتنی بات ہو رہی تھی، اس نے دروازہ گرایا ہے، پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ ابھی فاطمہ زخمی ہے۔ کبھی کبھی مصائب کو اس طریقے سے سنا کریں، آپ کو معلوم ہو تاریخ میں ہوا کیا ہے کہ ابھی فاطمہ کا پہلو زخمی ہو چکا تھا، ابھی فاطمہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس تکلیف کے بعد یہ اندر گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے علی کے گلے میں رسی کو باندھا ہے، اب گھسیٹنا چاہتا تھا۔ ایسے میں فاطمہ زہرا نے علی کے دامن کو زور سے پکڑ لیا۔
یہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ یہ خاتون جو ہے اس کو میں نے زخمی کر دیا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ میں نے پھر بھی دیکھا میرے قریب میرا غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کے ہاتھوں سے کوڑا لیا، فضا میں گھمایا، پوری طاقت سے اس کے بازو پہ مارا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی ہیں۔ یہ شخص خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے جب پوری طاقت سے کوڑا مارا ہے تو اس کے بعد فاطمہ نے دامن علی چھوٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسن کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی جو اپنے بھائی حسین کو کرے تھے، اے بھیا حسین میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری شہادت واقع ہو جائے، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، آپ میرے جلوس جنازہ کو لے کر چلیے گا، لیکن بھیا اس کوچے سے نہ لے کر جائیے گا۔ بھیا حسین مجھے اس والے کوچے سے نہ لے کر جائیے گا، مجھے ماں زہرا یاد آ جاتی ہے۔ یا حسن مجتبی کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ کو اپنے کلیجے کے ٹکڑے ہونے کا ذرہ برابر درد نہیں ہے، درد ہے اس کوڑے کا درد ہے۔ یہاں کوڑے کی بات ہو رہی تھی نا، اللہ اکبر۔ ایک روایت اور سنتے جائیے، کہتے ہیں رسول اللہ کی جب حالت بہت زیادہ متغیر ہوئی، مسجد نبوی میں رسول اعظم تشریف لائے، منبر پر آ کر اپنے اعلان کیا، اے مدینے والوں، اب میں تمہارے پاس سے رخصت ہونے والا ہوں، تم میں سے کسی کا اگر کوئی قرض ہو مجھ سے مانگ لے۔ اللہ 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 اللہ۔ مجمع میں سناٹا تھا، ایسے میں ایک اعرابی اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور کہتا ہے ہاں ہاں یا رسول اللہ، میرا ایک بدلہ باقی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا جو غلطی سے میری اونٹنی کے منہ پہ لگ گیا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اتنا سننا تھا رسول اعظم جو چل نہیں سک رہے ہیں، جو گھسٹ گھسٹ کر منبر تک تشریف لائے ہیں، اپنی نحیف آواز میں کہتے ہیں اے بیٹا حسن اور حسین ذرا جلدی سے گھر میں جاؤ، وہ کوڑا جو رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ۔ حسن اور حسین اس حالت میں اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد ماں فاطمہ زہرا سے کہا اے مادر گرامی، ہمارے نانا کا کوڑا تو دے دیجئے۔ میں اتنا سننا تھا، فاطمہ بے چین ہو گئی، اس حالت میں میرے بابا نے کوڑا کیوں مانگا ہے؟ حسن اور حسین نے رونا شروع کیا، اے مادر گرامی، ہمارے نانا کسی کوئی حساب لینے والا۔ اتنا سننا تھا، ارے فاطمہ بے اثر ہونے لگا، فاطمہ برداشت نہ کر سکی، میں کہا اے سیدہ ذرا زمین کربلا میں تشریف لائیے، ارے زینب علیہ کو کوڑے لگ رہے ہیں، ارے ننھی سی سکینہ۔ اللہ اکبر، کیا مسائل ان کے بیان کیے جائیں۔ اللہ اللہ، حسن نے اپنی وصیتوں کو پورا کیا، کچھ دیر گزری، حسن کہتے ہیں اے بھیا حسین میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میرے لیے ایک تشت لے کر آئیے۔ جیسے ہی تشت آیا، کلیجے کے ٹکڑے ہو کر تشت بھرنے لگا، ابھی تشت بھرا ہی تھا کہ حسن نے کہا اے بھیا حسین اس تشت کو چھپا دیجئے۔ اسے تشت کہا بھیا کیوں چھپا دیا جائے؟ کہا نہیں، مجھے ڈر ہے
کہیں زینب نہ دیکھ یا حسن مجتبی آپ کہہ رہے ہیں کہ زینب نہ دیکھ لے، اے مولا حسن زمین کربلا پر زینب آپ کا بیٹا قاسم ہوگا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، ارے زینب کے سامنے یہ گٹھڑی لائی جائے گی۔ وہ حسن مجتبی جو اپنے کلیجے کے ٹکڑے، جبکہ ان کا کلیجہ زمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار، الغرض نصیحت پوری ہو گئی، وصیتیں پوری ہو گئی۔ انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی، اے بھیا میرا دل چاہتا ہے میری میت کو میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، لیکن دیکھو بھیا اگر تم دیکھو کہ وہاں پر دفن ہونے میں مشکلات پیش آئے، ارے مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں لے جا کر، اللہ اللہ یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے، جب گھر سے بھائیوں کا جنازہ نکلتا ہے بہنیں گھر کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے میت کا اٹھتا ہوا منظر دیکھا ہوگا، جب کسی کی میت اٹھائی جاتی، ارے بہنیں کیسے گریہ ازاری کرتی ہیں، ارے ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، بار بار کہتے بھائی کا چہرہ ایک دفعہ اور دکھا دو، بھائی سے ایک اور ملاقات کرا دو۔ یہ حسن مجتبی جنازہ تیار ہوا، امام حسین نے بہنوں کو گھر پہ روتا چھوڑا، پر کچھ دیر کچھ فاصلے پر ابھی زینب اور ام کلثوم دروازے سے دور نہ گئی تھی، اچانک شور سنا۔ کیا شور سنا؟ ارے کوئی ہے جو خبر لے کر آئے۔ آنے والے نے کیا خبر دی ہے؟ آنے والا کون ہے؟ کہ عباس علمدار، اے شہزادیوں، اے میری بہنوں، ارے تیاری کیجئے، ارے حسن مجتبی کا جنازہ، کیا تیاری کریں؟ اب ہم سب مل کر لاش حسن سے تیر ماتم حسن مجتبی